میرن میرے پاس آیا، نام تھا امیر بشک، میرن کہتے تھے۔ ہمارے ایک مغل صاحب ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں اب بھی، ان کے زمینوں کو وہ دیکھتا تھا۔ تو مجھ سے باتوں دوائی لینے آیا، میں نے کہا چاچا امیر بشک کوئی بات تو سنوا۔ کہنے لگا گدھا جو ہے میرا، اس کے نیچے گدھے کے اوپر نا وہ ڈال کے سامان جس کے اوپر بورا رکھتے ہیں، نیچے ایک پٹا ہوتا ہے، وہ گھستے گھستے گدھے کو زخم ہو گیا۔ بہت دوائیاں لگائیں، بہت ٹیکے لگائے، کسی نے کہا 10 لاکھ کا انسولین، اس کا پینسلین کا ٹیکہ ویزلین میں ملا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، لیکن کچھ نہ بنا۔ کسی نے مجھے کہا ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں کرنا صحیح، وہ کہا 7 سود خوروں کے نام لکھ کے تعویذ اس کے گلے میں ڈال دے، کہ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا دیکھا تجھے کہا تھا نا، 7 سود خوروں کے نام لکھ اور لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دے، تیرا گدھا ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا میں نے اس اپنے مقامی جو لوگ سود پہ پیسہ دیتے تھے ان کے نام لکھے، نام لکھ کے اس کے گدھے کے گلے میں ڈالا، گدھا ٹھیک ہو گیا۔ وہ لوگ تھے جو اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں نکلے تھے، وہ بھی ساتھ تھے، اور ان کا نام بھی پرتاثیر ہے، ان کے نام میں بھی طاقت ہے اور ان کے نام میں بھی قوت ہے۔ آج بھی جادو اس نام سے ڈرے، جنات اس نام سے ڈریں، نظر بد اس نام سے ڈرے، بیماریاں سخت اس نام سے ڈریں۔ یملیخا ان کا چیف ہے، باس ہے، بڑا ہے، اس کا نام آتے ہی جن ایسے مکھی اور چونٹی بن جاتا ہے، جادو مکھی اور چونٹی بن جاتا ہے، دشمن، حاسد، بیماریاں، تکلیفیں، نقصانات، مشکلات، مسائل ختم ہو جاتے ہیں، کہ وہ نام تھے جو اللہ کی محبت میں رچے بسے تھے، جن کے اندر اللہ کی محبت تھی، اور اللہ نے ان کے ناموں کو بھی مبارک کر دیا، ان کے ناموں کو بھی تاثیر دے دی۔ یملیخا، مکسل، مینا، کشف، تتب، یونس، اذرافت، یونس، کشافت، یونس، یوانس، بوس، و قلبہم، کتمیر، یہ نام ایسے ہیں کہ ان کے ناموں میں طاقت آج بھی ہے۔ آگ لگی ہو، حسد کی آگ ہے، کینے کی آگ ہے، دشمن کی آگ ہے، بغض کی آگ ہے، انتقام کی آگ ہے، دشمنی کی آگ ہے، یا آگ کی آگ ہے، پیٹرول کی آگ ہے، لکڑی کی آگ ہے، کہیں روئی کو آگ لگی ہے، آگ کہیں لگی ہو، ان کے نام لکھ کے یوں پھینکو، آگ ختم۔ ان کے نام لکھ کے پانی میں دم کرو، پھونکو، ایسے پھونکو، آگ ختم۔ آگ لگی ہو، کہیں نقصان کا خطرہ ہو، ان کے نام لکھنا برکت، بولنا برکت، دیکھنا برکت۔ صرف نام نہیں، آپ صرف کہف لکھو، کہیں صرف کہف، یہ سورت کہف پوری سورت ہے قرآن میں، کہف لکھو، لاک لگ جاتا ہے، حفاظت کا نظام بن جاتا ہے۔ سانس روک کے کہف 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 پڑھو، سانس روک کے آپ حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ حیرت انگیز حفاظت، حیرت انگیز حفاظت، وہ چاہے کسی بھی چیز کی حفاظت ہو۔ جو اللہ کے نام پہ چلتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو اللہ کے نام پہ قدم اٹھاتے ہیں، جیسے آپ گھر بار چھوڑا، تجھ پہ گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یہ جو اللہ کی محبت میں جیسے آپ نکلے ہیں، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ آپ بھی کہیں چپ کے روتے ہیں، کبھی دل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں آپ نے اصحاب کہف کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ ہاں، آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں روز کوئی سونے کے لقمے نہیں ملتے، یہاں کوئی ایسی مرغی نہیں پھر رہی جو انڈا دے گی سونے کا اور آپ کے ہاتھ آ جائے گا، آپ اسی طاق میں آئے ہیں۔ نہیں، اللہ کے لیے آپ کا مقصود ایک ہے، وہ ہے لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ محمد الرسول۔ اصحاب کہف نکلے تھے، آج ان کے نام معطر ہیں، منور ہیں، مظفر ہیں،
ان کے ناموں میں خوشبو ہے، ان کا نام قرآن کا حصہ ہے، ان کا تذکرہ، حتیٰ کہ ان کا کتا بھی قرآن کے تذکروں میں شامل ہے۔ اللہ کے لیے قدم اٹھنا جن کا مطلوب اللہ ہو، نہ شابش، نہ واہ، نہ استقبال، نہ مجھے میرے لیے باہیں اٹھیں، نہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ پس گئے اللہ کے لیے، مٹ گئے اللہ کے لیے، ناگواریاں برداشت کی اللہ کے لیے، فقیر بن گئے اللہ کے لیے، درویش بن گئے اللہ کے لیے، منگتے بن گئے اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے قدم اٹھتے ہیں اللہ ان کو اتنا عظیم تر کر دیتا ہے، اللہ انہیں زندہ و تابندہ رکھتا ہے۔ آج ہزاروں سال ہو گئے، وہ ویرانہ ہے، آج بھی ویرانہ ہے۔ ہزاروں سال کے بعد وہ غار آج بھی ویرانہ ہے۔ ایک پتلی سی سڑک جا رہی تھی پہاڑوں کے اندر، چلتے ادھر پہاڑ تحد نظر، ادھر پہاڑ۔ ایک جگہ پہنچے، ہم نے کہا جمعہ ہم نے وہیں پڑھنا ہے، ساتھ مسجد ہے، وہاں جمعے کے لیے خطبہ، اور ہم نے وہاں جمعہ پڑھا، اور جمعے کے بعد جو ہے نیچے غار میں گئے۔ آج بھی ویرانہ ہے، ہزاروں سال پہلے کیا ویرانہ ہوگا وہاں۔ جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے، جس کے قدم اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدردانی ہے، بڑا شہنشاہ قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ جو کائنات میں بے قدری کو ناپسند کرتا ہے وہ نعوذ باللہ خود بے قدرہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جو قدم اللہ کے لیے اٹھتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتا ہے، اور ایسے قدر کرتے ہیں جیسے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کے لیے ان کے قدم اٹھے تھے، ایمان کے لیے، اخلاص کے لیے، روحانیت کا سفر کیا تھا انہوں نے۔ وہ روحانیت کا سفر ایسا کیا تھا، آج ان کا نام خیر بن گیا، ان کے نام کے تذکرے برکت بن گئے۔ صرف ان کا نام پڑھیں خیر، کہف، اور کہف بھی، اور ایک کہف تو بہت عظیم لوگ ہیں، ان کے نام کا کتا کتمیر، اگر کتمیر کا نام لیں کتے بھاگ جاتے ہیں، اور کتمیر کا تذکرہ کریں اور مسلسل پڑھیں وہ کتے بھی ختم ہو جاتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں، بظاہر انسان اندر کے کتے ہوتے ہیں، اس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ وہ انسان نہیں ہیں، وہ جانور ہیں، بلکہ فرمایا جانور نہیں ہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہیں، جو اندر کے کتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے، انتقام ہے، جو انسانیت کے لیے داغ ہیں، جن کے اندر انسانیت کے لیے وحشیانی کیفیت اور جذبے ہیں۔ کتمیر ان کو کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے نکلے تھے، جن کے قدم اللہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ آپ بھی تو وہی ہیں، جن کا مطلوب اللہ ہے، جو اللہ کی تلاش میں کہاں ملکوں سے، شہروں سے، صوبوں سے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔